ہندوستان میں ایک ایسا دور آیا ہے جو ہمارے علم میں اس سے پہلے کبھی نہیں آیا. دور اکبری کو کسی قدر مشابہت ہے، لیکن دور اکبری بھی اس درجے میں خطرناک نہیں تھا جتنا یہ دور ہے جو اب چل رہا ہے. وہ یہ کہ اس وقت اکثریت نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس ملک کو اسپین بنا کر رہیں گے وہ، یعنی اس میں مسلمان رہیں گے لیکن اپنے تمام ملی تشخصات کو چھوڑ کر. وہ یعنی ابھی زبان پر یہ بات نہیں آئی لیکن ہمیں معلوم ہے، ہمیں ایسے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے کہ اذانیں بھی زور سے نہ ہوں. لاؤڈ اسپیکر تو خیر الگ چیز ہے، وہ کوئی مصنون چیز نہیں. اذانیں بھی زور سے نہ ہوں. مسجدوں کی کثرت بھی اور مسجدوں کا جائے وقوع بھی اور مسجدوں کا وجود بھی خطرے میں ہے. اور بابری مسجد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے اس کے لیے راستہ کھول دیا ہے. اور وہ ہندو صاف ہندو اخبار نویس اور کالم نگار اور ان کے ذرا سوچنے سمجھنے والے انگریزی اخباروں میں جو مضامین نکل رہے ہیں اور ہندی اخباروں میں، ان میں صاف یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو بالکل ہندو بن کر رہنا ہوگا، ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا. یہاں مسلمان بن کر رہنے کی گنجائش اب نہیں ہوگی. وہ لباس میں، صورت شکل میں اور زبان میں اور رسم الخط میں اور تہذیب میں، سب میں ان تمام امتیازی خصوصیات سے دستبردار ہو جائیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے دور سے کہ یہ مسلمان ہے، یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے. اس وقت سب سے بڑا اس فتنے کو روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہو سکتی ہے وہ علماء کی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے فضلائے مدارس کی ہو سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہوں وہاں کی مسجدوں میں تقریر کریں، جمعے کے دن تقریر کریں، عیدین میں تقریر کریں، خوشیوں کے موقع پر تقریر کریں، نکاح وغیرہ کی مجلسوں میں تقریر کریں کہ ہم کو اپنے پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے، کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے. ہم اس کے لیے بھی تیار نہیں کہ ہمارا پائچہ ٹخنے سے نیچے ہو. ہم اس کے لیے تیار نہیں کہ ہم اپنی داڑھی کو ایسا کر لیں کہ وہ سمجھا جائے کہ بس میں اتفاقاً کچھ بال اگائے ہیں. نہیں، کچھ نہیں. ہم بالکل شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا نظام تعلیم وہی رہے گا. ہم اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دیں گے، دینیات پڑھائیں گے، اردو سے واقف بنائیں گے، اردو رسم الخط کو زندہ رکھیں گے. یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے اور آپ ہی سب سے بہتر طریقے پر اس ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہیں. اس لیے یہ بات بھی سن لیجئے اور دل پر لکھ لیجئے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے یہی متحدہ کلچر اور ملی تشخص سے دستبردار ہونا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دینی حلقے یا علمی حلقے کے بعض لوگ بھی جو قلم کا استعمال جانتے ہیں اور زبان سے بھی علمی زبان بات کر سکتے ہیں، وہ بھی اس کی دعوت دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بات پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے. اور پرسنل لا کے سلسلے میں جو اصرار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف، یہ بھی ایک غلطی تھی. مسلمانوں کی خامخواہ کے لیے ہندوؤں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ سمجھے کہ مسلمان بہت تنگ دل تنگ نظر ہیں. نہیں، صاف کہتے ہیں ہم یہاں اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس ملک کی قیادت نصیب فرمائے گا. اس لیے کہ اس ملک کی آبادی کوئی عنصر اس نے اپنے کو اس قابل نہیں رکھا کہ وہ اس ملک کو بچائے خطرے سے. سب دولت پرست ہیں، مادہ پرست ہیں، نفس پرست ہیں، طاقت پرست ہیں، اقتدار پرست ہیں، جہاں پرست ہیں. اس لیے ہم عزت کے ساتھ رہیں گے، ہم اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے، سر اونچا کر کے چلیں گے. ہماری نگاہیں شرم سے جھکی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ہماری نگاہیں بلند ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور ہندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے اور ہندوستان اسی حالت میں رہ سکتا ہے یہاں صحیح سلامت اور مامون و محفوظ اور خوشحال کہ جب اس میں ایک دوسرے کو اس کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے، مذہبی شاعر کا مظاہرہ کر سکے اور ان کو قائم رکھے اور اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھے.